تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خشکی و تری میں جو بھی مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ صرف زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی زکوٰۃ روک لی، زکوٰۃ کو حبس کر لیا اور اپنے دیگر مال کے ساتھ زکوٰۃ کی رقم رکھی، تو زکوٰۃ کی رقم جس مال کے اندر بھی موجود ہوگی، جس سے نہیں نکلے گی، چاہے وہ خشکی کے اندر ہے، چاہے وہ تری کے اندر ہے، سمندر کے اندر ہے، کسی جگہ پر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال خود بھی تباہ ہو جائے گا اور زکوٰۃ کا مال بھی اس کے ساتھ ہی تباہ ہو جائے گا۔ یعنی زکوٰۃ کا مال ایسا ہے کہ جب زکوٰۃ نہ دی جائے تو پھر یہ دیگر مال کو بھی لے ڈوبتا ہے، چاہے وہ خشکی کی جگہ ہو تب بھی کوئی نہ کوئی آفت مصیبت آ جاتی ہے، یا کوئی دریا ہو، سمندر ہو، اس کے اندر بھی بڑے بڑے پھر نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ زکوٰۃ اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کا نقصان بہرحال ہوتا ہے، کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ادى زکوٰۃ مالہ فقد اذهب اللہ شرہ، کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اللہ تبارک تعالیٰ اس مال کے شر کو ختم کر دیتا ہے، اس مال کے اندر مصیبت کو، اس مال کے اندر تکلیف کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی مال کا جتنا بھی شر ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، یعنی کسی قسم کا نقصان پھر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رسول کی گارنٹی ہے کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کے مال سے، اس کی جائیداد سے شر ختم ہو جائے گا، کبھی بھی اس کے مال میں نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں دی تو بندہ جب زکوٰۃ نہ دے تو پھر کروڑوں اربوں روپے بھی سمندروں کے اندر ڈوب جاتے ہیں، اور اسی طرح خشکی کے اندر بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں، پھر بھی بندہ نہ سدھرے اور اللہ رسول کے احکام کی پیروی نہ کرے تو اس سے بڑا جاہل کوئی شخص نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کافی صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے مال کو قلعہ میں محفوظ کرو زکوٰۃ کے ذریعے، یعنی زکوٰۃ دو، اپنے مال کو قلعے میں محفوظ کر لو۔ یعنی زکوٰۃ دینے کے تحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا مال قلعے میں محفوظ ہو جائے گا، اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اپنے مریضوں کا علاج کرو، اپنے مریضوں کا علاج کرو، دوا کرو اپنے مریضوں کی، وہ صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ دو گے، اپنے مال کا صدقہ نکالو گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ قلعے میں محفوظ ہو جائے گا، اور صدقہ جب دو گے تو تمہارے مریض جو ہیں وہ صدقے کے ذریعے ان کا دوا ہو جائے گا، ان کا علاج ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ یہ اس طرح کے اور بھی کافی فرامین موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ دو تو یہ فضیلت ہے، نہ دو تو اس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تمام اسلامکم ان تعدوا زکوٰۃ اموالکم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اسلام کے مکمل ہونے میں سے یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ اگر مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تمہارا دین مکمل نہیں ہے، تمہارا اسلام مکمل نہیں ہے، اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس وقت تمہارا ایمان، تمہارا اسلام مکمل ہوگا جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ تو زکوٰۃ دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر برکتیں بڑھ جاتی ہیں، مال کے اندر جو شر ہوتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر زکوٰۃ کی رقم ادا کر دی جائے۔ تو اس اندازے سے
پھر مال بابرکت بھی ہو جاتا ہے، پاک و صاف بھی ہو جاتا ہے، بڑھ بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی